حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ فرمایا، ہاں، ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے سب سے نچلی تہ میں اللہ کو اس کے دو ناموں یعنی یا حنان یا منان سے پکار رہا ہوگا۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوگا اور وہ اس کی آواز سن لیں گے۔ انہیں اس آواز پر تعجب ہوگا اور کہیں گے کہ تعجب ہے، جہنم سے ایسی آواز آ رہی ہے۔ پھر ان سے رہا نہ جائے گا اور وہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور واقف بھی ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کریں گے، پروردگار، میں نے جہنم کے سب سے نچلی تہ سے ایک شخص کی آواز سنی جو آپ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ مجھے اس آواز پر تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ جبرائیل، مالک داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر لائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے ایک دروازے پہنچ کر دستک دیں گے۔ مالک نکلے گا، وہ اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکالو جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ مالک یہ سن کر جہنم میں داخل ہوگا، لیکن تلاش کرے گا، تلاش کے باوجود بندہ اسے نہیں ملے گا، حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے زیادہ بھی یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں کہ جتنا ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، کیونکہ وہ جہنم کی دیکھ بھال وغیرہ اس کے ذمہ پر ہے، تو اس لیے اس کو معلومات ہوگا کہ فلانا بندہ کہاں پر ہے، فلانا کہاں پر ہے، فلانا کہاں پر ہے، لیکن وہ بھی اس حال کو چھپا لیں گے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کہے گا کہ جہنم کی آگ، کہ جبرائیل علیہ السلام سے پھر کہے گا وہ مالک داروغہ کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، یعنی اتنا گرم ہے جہنم کی آگ۔ جبرائیل یہ سن کر لوٹ جائیں گے اور عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل سر اٹھاؤ، میرے بندے کو کیوں نہیں لائے آپ؟ وہ عرض کریں گے، پروردگار، مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان کیا ہوتا ہے، فرق یعنی امتیاز نہیں ہو رہا مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مالک سے جا کر کہہ دو کہ میرا بندہ جہنم کی فلاں تہ میں، فلاں فردے میں، فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل یہ پیغام لے کر وہاں پہنچ کر مالک کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ مالک جب مقررہ جگہ پر پہنچے گا تو اس شخص کو پٹکار زدہ دتکارتا ہوا، پیشانی کو پاؤں سے جکڑا ہوا اور ہاتھوں کو گردن سے باندھا ہوا ہوگا پائے گا، اور اسے سانپ بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے۔ مالک اسے ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچے گا تو وہ سانپ اور بچھو جل کر گر پڑ جائیں گے، اور دوبارہ کھینچے گا تو اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سارے ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑیں گی، اور پھر مالک اسے جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں کیا کرے گا، غوطہ دلا کر جبرائیل کے حوالے کر دے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوگا وہ یہی کہیں گے، افسوس ہے اس بندے پر، یہاں تک کہ جبرائیل عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ پھر اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ سوال کرے گا اللہ۔ پھر دوسرا سوال یہ کرے گا، کیا میں نے تیرے پاس اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا تھا؟ پھر تیسرا سوال کرے گا، کیا اس پیغمبر نے تیرے سامنے میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ پھر چوتھا سوال کرے گا، کیا اس نے تجھے اچھے کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ بندہ ان سب چیزوں کا اقرار کرے گا، کتنی شرمندگی ہوگی انسان کے لیے۔ پھر جب یہ سوالات ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فرمائیں گے
کہ پھر تو نے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ وہ عرض کریں گے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے اتنے دیر جہنم میں رہنا پڑا، لیکن اس دوران میں نے تجھ سے امید کا ناطہ نہ توڑا اور میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا ہی رہا۔ اب تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال دیا ہے، اب تو مجھ پر رحم بھی فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتو گواہ رہو کہ میں نے اس پر کیا کیا، رحم کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اللہ رب العزت نے ہمیں صورت بھی بہترین دی ہے، اسی طرح اپنے پیغمبروں کو بھی ہمارے پاس بھیجا ہے، اسی طرح کتاب اللہ کو بھی کیا کیا ہے، بھیجا ہے، اسی طرح احادیث وغیرہ، یعنی جتنے بھی نیکی کی طرف بلانے والے جو وسائل ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو بھیجا ہے۔ لیکن آج پھر بھی ہم کیا ہے، مغموم نہیں ہے، دین کے لیے مغموم نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے مغموم ہے، دنیا کے لیے مغموم ہے۔ تو دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقوں پر چلائیں گے اور اس پر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اگر برعکس چلیں گے تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ پھر اسی بندے کی طرح کیا کریں گے، جہنم کی تہ و بالا میں، پھر کیا تہوں میں کیا ہوں گے، نیچے نیچے راستوں میں پھر ہم کیا ہوں گے، ڈوبتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔